فرسٹ آف آل تو بڑی مبارک آپ کو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو یہ گیدرنگز ہیں، سیمینارز ہیں، یہ تقاریر سے نکل کے کام پہ آنی چاہیے، اور یہ سارا جو قیمتی وقت آپ لوگ دیتے ہیں وہ کیا ہی اچھا ہو جس طرح آج ہم نے کیا کہ اگر وہ کنسٹرکٹیو ہو اور ہم بیٹھ کے ڈسکس کر کے چیزیں کسی نتیجے پہ پہنچیں اور پھر انہیں سفارشات کی شکل میں آگے لے کے آئیں۔ آئی واز ایکسٹریملی ڈیلائٹڈ، رادر ٹچڈ کہ جتنا آپ نے وسیع ایریا جو ہے اسے کور کیا، اور میں تیرا پر سر ہلا رہا تھا اس لیے کہ یہ چیزیں میں کرتا آ بھی رہا ہوں اور کروں گا بھی، تو انگزائٹی تھوڑی سی کئی دفعہ آپ کے جیسچرز میں آ جاتی ہے۔ تو یہ یقین رکھے کہ اس نیت کے ساتھ ہی یہ دوبارہ بھی کھولا ہے کہ جو چیزیں ہم تقریباً کر چکے ہیں، یعنی کہ اب وہ جا رہی ہیں ہونے کے لیے، وہ اور جو نئے آئیڈیاز ہیں ان پہ میں تھوڑا بہت بتا سکوں۔ جی، ویمن پراپرٹی رائٹس ہمارا یہ بڑا پرانا ایشو ہے، اور آپ نے شاید یہ ابھی پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی کہ ہمارے جو رسم رواج ہے وہ زیادہ میرے خیال میں حائل ہوتا ہے۔ میں خود کہتا ہوتا ہوں بطور ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء کہ قانون بنا دینا بہت ایک آسان، میں سمجھتا ہوں قدرے آسان کام ہے، لیکن قانون پہ عمل درآمد جو ہے ایگزیکیوشن، وہ ایک آپ پھر ٹاسک ہوتی ہے۔ اور ایسے معاشروں میں جہاں پہ یہ ایشوز اٹھتے ہوں بارہا کہ جی رول آف لاء نہیں ہے یا قانون کی پاسداری اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کئی دیگر ترقی یافتہ ممالک میں یا ویسٹ میں ہے، تو یہ ایک ایشو ہے ہمارے ہاں، اور اسے ہمیں بالکل ماننا چاہیے۔ میں بطور طالب علم کے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسے لاز بنانے سے بھی کئی دفعہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جن پہ عمل درآمد ممکن ہی نہ ہو۔ تو ہمیں بہت سوچ بچار کے بعد یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اسی لیے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ کافی تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ آج 3 اور دہائیوں سے مملکت پاکستان میں اس کا خاتمہ ہو سکے، اس کے لیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ریونیو اتھارٹیز کی مانیٹرنگ ہے اس کو سخت کیا جائے۔ اچھی خبریں یہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سپریم کورٹ نے ریسنٹ پاسٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2 ججمنٹس پہ بہت ہی اسٹرانگ آبزرویشنز دیں اور ڈکلیئر کیا کہ یہ کسی صورت بھی یہ رائٹ جو ہے یہ ڈینائی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب سارے پارٹس کے اوپر ہمیں سٹیک ہولڈرز کی بات کریں تو ہمیں ایک کوہیرنس نظر آ رہی ہے، ایک کامن انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، گورنمنٹس کا بھی، مقننہ کا بھی، پارلیمنٹ کا بھی اور ایڈجوڈیکیچر کا بھی، کہ عدالتیں، پارلیمنٹ اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے۔ تو یہی وہ 3 ستون ہیں ہماری کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن میں جنہیں اکٹھے ہونا چاہیے۔ شکر ہے کسی ایک ایشو پہ سب اکٹھے ہیں، اٹس اے گڈ نیوز فار آل آف اس۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جو آپ کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے آپ نے بات کی، کیس مینجمنٹ میں ٹائم لائنز ہونی چاہیے بالکل، اور اس کے لیے بھی جو رول میکنگ ہے انڈر دی ریلیونٹ اسٹیچوٹری لاز جو ہم نے بنا رکھے ہیں، جیسے آپ کے اسٹیٹس آف ویمن کے کمیشنز ہیں، امپاورمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ویمن رائٹس کے، وہاں پہ بھی کیا جائے، اور جو دیگر کورٹس میں آپ کی جو ریکمنڈیشنز ہوں گی ریسٹ ایشور کہ ان سے ہم پوری کیا کہتے ہیں کہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے خوش قسمتی ہے اور اعزاز کی بات ہے کہ میں وزارت انسانی حقوق ہیومن رائٹس کو اور وزارت قانون اور انصاف کو بیک وقت دیکھ رہا ہوں۔ جو مزید ذمہ داری ڈالی ہے جس کی وجہ سے آج میں بڑی مشکل سے چھٹی لے کے آیا ہوں، وہ مجھے پارلیمنٹری افیئرز بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ مین وائل لک آفٹر کریں، میں کچھ عرصے سے وہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کا عارضی فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو لیجسلیشن ہے اس میں جو منسٹری موو کرتی ہے ظاہر ہے وہ ریلیونٹ ہوتی ہے، پھر اسے لا اینڈ جسٹس ویٹنگ کے لیے آتی ہے، وہ اس میں اپنا کام کرتے ہیں، اور وین اٹ گوز ٹو پارلیمنٹ
پھر منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرس کا ایک رول ہوتا ہے کہ اسے تھرو کروایا جا سکے. سو لکی ہیں ہم لوگ کہ چلیں میں تینوں میں ایک کامن فیکٹر ہوں تینوں منسٹریز میں، اور آپ کو یہ جو ہارمنی ہے یہ نظر آئے گی ان معاملات میں انشاءاللہ العزیز. آگے اگر بڑھے ہم وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلز، یہ ہے تو شرمناک کہ ہم اس صدی میں اس طرح کے ماحول میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کوئی مفروضہ بھی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہماری بچیوں پہ بہنوں پہ یہ استحصال یا تشدد ہے یہ ایلیمنٹ موجود ہے. اور کبھی یہ لگتا تھا کہ شاید کچھ طبقات ہیں جو اس سے نکل گئے ہیں، لیکن یہ سارے طبقات میں اگر آپ اپر کلاس کی بات کریں یہ شکایت وہاں پہ بھی موجود ہے، اور آپ نیچے چلے جائیں جہاں پہ علم کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، یہ معاملات وہاں پہ بھی موجود ہیں. یہاں پہ بھی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے کمی نظر نہ آئے. لیکن میں پھر ایک دفعہ کہوں گا، اور ہم نے میڈم چیئرپرسن آپ کو یاد ہوگا جو مئی میں آپ کی رپورٹ لانچنگ تھی اس دن بھی میں نے یہ کہا تھا کہ رویوں کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جب یہ بات ہوتی ہے ہماری خواتین کی تو اس کے لیے تو ہمیں ایک بڑی سی چینج کی ضرورت ہے، اور ہر ٹیئر کے اوپر ہر لیول کے اوپر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 250 ملین کا ملک ہے جس میں سے 50 above 50% ایئر ویمن آئے، لو لیس ہو گیا اس والے. ہاں آپ 50-50 پہ تو اتفاق ہے ہم سب کا نا جی. تو اب دیکھیں اگر آدھی پاپولیشن کو ہم کہیں گے کہ آپ بیٹھ کے ملک کی خدمت کریں گے، کیسے ممکن ہے اس دور کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں ہمارے مسائل کی وجہ، ہمارے ہاں جو ہم غربت کی لکیر سے نیچے کروڑوں لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اس کی وجہ ہمارے ترقی کی جو نمو ہے، رفتار ہے، وہ کم ہونے کی وجہ، اور آج بھی کشکول اٹھائے پھرنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ کہ ہم نے آپ کو، میں نے اور میرے جیسوں نے آپ لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کیا، شانہ بشانہ کھڑا نہیں کیا. اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ تقریر کی بات نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے کہ آپ اگر پورا جائزہ لیں، اور خاص طور پہ میں جب کمپیئر کرتا ہوں تو میں ریجنل کمپیریزن دیکھتا ہوں. آپ افریقن ماڈل دیکھیں، فار ایسٹرن ماڈلز دیکھیں، سب کانٹیننٹ کو دیکھیں، فار ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا دیکھیں، جب تک کسی قوم نے یہ طے نہیں کیا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کام کریں اور روزگار کی گاڑی کو آگے چلائیں، تب تک آپ کو اس قوم کے اندر خوشحالی نظر نہیں آئے گی، پروگریس نظر نہیں آئے گی، ترقی ہوتی نظر نہیں آئے گی. اٹس امپاسبل. خاص طور پہ آج کے دور میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی آدھی پاپولیشن میں سے تو 5% کام کریں اور دیگر 50% میں سے 80% کام کریں، اور آپ پھر اس خوش فہمی میں رہیں کہ مکمل طور پہ 45 یا 50 یا 55% لوگ اگر کام کر کے ملک کی معیشت کا پہیہ یا روزگار کا پہیہ چلا سکتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جب ان کی پارٹیسپیشن آئے گی، میں سمجھتا ہوں لبرلائز کریں گے اسے، ہم ان کے رول کو اکنالج کریں گے. میری اپنی سوچ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، کہ یہ جو مسائل ہیں وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلز، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کیوں میں جاتا ہوں، روزگار کما کے لاتا ہوں، آئی ایم ماسٹر آف دا فیملی، آئی ہیو ایوری رائٹ ٹو سنب ادرس. یہ جب ختم ہو جائے گا، اور یقیناً جن گھروں میں مسائل ہیں تعلیم کی کمی کی وجہ سے، شعور نہیں ہے، کچھ سماجی رسمیں ایسے ہیں جہاں پہ دونوں میاں بیوی بھی کما رہے ہیں، بہنیں اور بھائی بھی کما رہے ہیں، یہ ایشو ہمیں وہاں پہ نظر بھی آتا ہے، لیکن کم ہے. جہاں پہ عورت کو ہم نے صرف چولہے پہ بٹھا رکھا ہے، وہاں یہ یقیناً بہت زیادہ سنگین ایشو ہے. تو اس کے لیے ہمیں میں تو کہتا ہوں کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم جنگی بنیادوں پہ کام کریں. یہ جو کہتے ہیں نا ہم میثاق معیشت اور معیشت ٹھیک کریں، اور ملک میں اکانومی کے اوپر کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، سارے مل کے کریں. بھائی اکانومی میں یہ جو گیپس ہیں اور یہ جو شگاف ہیں، سب سے بڑا شگاف تو یہ ہے، اس شگاف کو پر کرے نا.
اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں اور انہیں کہیں کہ آئیں مل کے اس ملک کو ان مشکلات سے نکالیں تو نکلے گا، ورنہ یہ خواب رہ جائے گا، یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اس پہ بھی آپ نے کہا کہ سی آر پی سی میں جو وائلنس اگینسٹ ویمن کے حوالے سے چینجز ہیں، گڈ نیوز ہے اس کہ ہمارا ڈرافٹ فائنل ہے۔ دیر آر 140 امینڈمنٹس وی آر انٹروڈیوسنگ ان سی آر پی سی، ضابطۂ فوجداری میں۔ اور میں کیونکہ تھوڑا سا وقت گزارا ہے جی، میں نے کوئی 31 سال کرمنل سائڈ پریکٹس کی ہے، ٹرائل سٹیج کی بھی، ایپلیٹ سٹیج کی بھی۔ آئی بین ٹیچنگ کرمنل لا فار 15 ایئرز آلموسٹ۔ تو میں نے خود اس میں بیٹھ کے گھنٹوں لگائے اس ایشو کے اوپر بھی، جو ان کے میڈیکل لیگل ریلیٹڈ ایشوز ہیں کہ ان کو کس طرح سے لے کے جانا ہے، ان کے ساتھ فیملی چوائس کا مرد ہوگا، فیمیل ڈاکٹرز کی چوائس انہیں دی جائیں گی، وداؤٹ لاس آف ٹائم ہوگا، جو ٹائم لیپس ہوتا ہے ڈی این ایز کے حوالے سے، سیمپلز کے حوالے سے، وہ ٹائم کی رسپانسبلٹی پولیس پہ ہوگی، ہی ول بی رسپانسبل۔ ڈسپلنری ایکشنز، کرمنل ایکشنز آر بینگ سجیسٹڈ تاکہ ان کے کیسز خراب نہ ہوں، اور یہ انشاءاللہ آپ کو اس میں نظر آئے گا۔ آپ کا اگر کوئی ڈرافٹ ہے آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ، جام عمیر صاحب ہیں، میں آپ کو کنیکٹ کرا دوں گا، ہمارے ہاں ڈاکٹر عائشہ رسول ہیں، یہ دونوں کام کر رہے ہیں میرے ساتھ سی آر پی سی پہ، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں، دونوں سینئر کنسلٹنٹس ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ انہیں ملے بھی ہوں گے۔ Any suggestion is more than welcome, لیکن I hope once you go through that draft, most of your answers would be, questions would be answered there، اور ڈیمانڈس جو ہیں وہ آپ کو پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ We are going to present it in the parliament after the cabinet approval۔ میں نے کہا تھا کہ بجٹ کے بعد ہم نے یہ لیجسلیٹو ایجنڈا چلانا ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فوجداری جو ہے، نظام انصاف، کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا بے تحاشا اس میں اب کمیاں کوتاہیاں ہیں، کلونیل ٹائم کی پروویژنس جو ہیں وہ آج کے وقت کے تقاضوں سے جو ہیں ہم آہنگ نہیں ہیں، اور ہم نے وہ جو گیپس ہیں انہیں برج کرنا ہے۔ عام آدمی کے یہ مسائل ہیں، ہم اپنی لڑائیوں میں مصروف ہیں، ہماری عدالتوں کو سیاسی مقدمات سے فرصت نہیں ہے، ہمارے ہزاروں لاکھوں کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہیں، اور ہم ہر روز ایک فل کورٹ جہاں بٹھانے کی خواہش ہوتی ہے، یا ہائی کورٹس کو بھی ہم نے یہی کام دے رکھے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے کیا جائے، یہ اس طرح سے کیا جائے، ایسے نہیں ہو، یہ ایسے نہیں ہو۔ سو اس پہ گورنمنٹ کی بالکل کلیئر پالیسی ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کا ایجنڈا بڑا واضح ایجنڈا ہے کہ ہم نے جو سول اور فوجداری سائڈ پہ، بوتھ کرمنل اینڈ سول سائڈس پہ میجر لا ریفارمز جو ہے نظر آئیں گی، تاکہ کیسز کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ذرا جلدی ہوں، انصاف سستا ہو، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، کورٹس کو پابند کیا جائے کہ وہ جو سال ہا سال تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے، یہ کلچر ہمیں چینج کرنا ہے اگر ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ لوگوں کا عدالتوں پہ اعتماد رہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نظام انصاف کے فراہمی میں ہمارا نظام جو ہے عدالتی وہ دنیا میں 132ویں یا 24ویں نمبر سے کچھ باعزت مقام پہ آئے، تو یہ چیزیں ہمیں کرنا ہے۔ لیجسلیچر اپنا کردار ادا کرے گی، انشاءاللہ العزیز آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ عدالتیں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گی، اور ہمیں ان خولوں سے، ان کمپارٹمنٹ سے باہر نکل کے یونیسن میں کچھ کام کرنے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ ہم سب کے لیے یہ اچھا ہے۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز جو وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ گرلز کے حوالے سے لیجسلیشن کے رہ گئے ہیں، گیپس ہیں، وہ بھی پر ہوتے نظر آئیں گے۔ آئی ہوپ دس از لیگل ایڈ اتھارٹی، جی اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے قانون، تو یہ وہ بات ہے ایگزیکٹلی جو میں نے شروع میں کی تھی کہ وی آر سو گڈ ان انیکٹنگ لاز دیٹ وین اٹ کمز ٹو ایگزیکیوشن ایوری تھنگ جسٹ ویدرز اوے۔ اب یہ اتھارٹی بنی پچھلے 3 سال سے، اتھارٹی بن گئی، اپوائنٹمنٹ ہو گئی، آوان صاحب ہوں گے، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، وہ بھی آ گیا، لیکن انفارچونیٹلی فنڈز ایلوکیٹ نہیں ہوئے، اس میں سیریسنس نہیں آئی، اور وہ دفتر موجود ہے، کام کو نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 5% بھی شاید لوگوں نے استفادہ کر پائے ہوں اس سے، اور یہ ایک اتنی اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر اس میں جاتے ہیں تو بہت سارے ضرورت مند لوگ ہیں جن کو ہم مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا تھا جب یہ آئیڈیا کنسیو کیا گیا تھا، یہ یو این ڈی پی نے بھی اس میں شروع میں کافی کام کیا ہے۔ I believe شرمیلا واز دی کوآرڈینیٹر فار دس پروجیکٹ when I was involved
بینگ ممبر آف پاکستان بار کاؤنسل. ہم نے انہیں ایک ماڈل بنا کے دیا کہ ہم بار ایسوسیشنز کو بھی اس میں جیلن کریں اور ان کو ساروں کو مل کے اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ بھی انشاءاللہ کیونکہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہیومن رائٹس کے فنڈز ایلوکیشن از دا بیسک. ہماری پرائورٹیز گورنمنٹس کی رہی ہیں کہ اگر آپ فنڈ ایلوکیشن میں جائیں تو ہیومن رائٹس منسٹری آپ کو یہاں نظر آئے گی, کمیونیکیشن یہاں پہ نظر آئے گی, روڈ نیٹ ورکس جن کا کام ہے, ہیلتھ ایجوکیشن درمیان میں ہے, لا اینڈ جسٹس بھی تھوڑی نیچے ہے لیکن اٹس بیٹر دین ہیومن رائٹس. سو آئی سجیسٹڈ دا گورنمنٹ دیٹ دس اتھارٹی بی ٹرانسفرڈ ٹو لا اینڈ جسٹس وچ ہیز بین ڈن. تو اب آپ کو اس میں چینج نظر آئے گی. نادرہ جو ہے وہ نکاح نامہ کے حوالے سے بات ہوئی. دیکھیں نعیم بھائی, بات یہ ہے کہ بات جو شروع میں کر رہا تھا, سوری میں تھوڑی لمبی بات ہو گئی آپ لوگوں سے, لیکن میرے خیال میں ہمیں یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے یہ سوشل کانٹریکٹ ہے, لیکن اگر آپ اسے تھیسس میں کنورٹ کریں گے, جو میرے ملک میں تعلیمی حالات ہیں اور جو سوشل ہیں, یہ پھر کمپلیکیشنز آتی جائیں گی. یہاں پہ بھی رویے بدلنے کی ضرورت ہے, لیکن اس میں کچھ کالمز بھرنے والے ہیں, وہ بھرنے چاہیے. آپ نے بھی یہ ڈسکس کیا ہوگا, ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اس کو جیسے جیسے ہم چیزوں کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, تو جیسے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آپ اپنے ہاتھ سے فارم پر نہیں کر کے جاتے, آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ فارم پر کروا رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کے نکاح رجسٹرار میں اور نکاح خان میں فرق ہے. کئیوں کے پاس دونوں لائسنس ہیں, کئیوں کے پاس نہیں ہے. نکاح پڑھانے والے شرعی حوالے سے ہونے چاہیے مستند لوگ, لیکن نکاح رجسٹرار از اے پروفیشنل پرسن, ٹیکنیکل کام اس نے کرنا ہے. دے شوڈ بی ایکوپڈ ود دیئر اون ٹیلیفونز اور ٹیبس. وہ آن لائن ہو, جیسے ویزا اپلیکیشنز میں بینک اکاؤنٹس کھلواتے ہوئے ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ کالم فل نہیں کریں گے آپ کی مشین آگے نہیں جائے گی. سو وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس سچ کائنڈ آف سسٹم کہ اس کے سارے کالمز پورے ہوں, کمپلیٹ ہوں گے. تو ظاہر ہے پھر جو یہ شکوہ ہے کہ سیدھی لکیر لگا دی جاتی ہے 3 کالمز کے اوپر کہ میں نے حق طلاق تفویض نہیں کیا, میں خرچہ نہیں لوں گی, میں یہ نہیں کروں گی, میں وہ نہیں کروں گی. یہ زیادتی ہے. دیکھیں اتنی دیر سے یہ کالمز ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ شعور بھی دیا جائے اور پھر پابند بھی بنایا جائے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ العزیز اس پہ میری 1-2 میٹنگز بھی ہوئی ہیں, 1 نہیں 2 ہوئی ہیں بڑے تیقن سے. اور ہم نے نادرہ سے بھی یہ بات کی. شذا خواجہ از اے بریلینٹ گرل جو دیکھ رہی ہیں آج کل ہمارے آئی ٹی کو, میں نے ان سے بھی کہا کہ ہمیں کچھ بتائیں, پروگرام کر کے دیں چیزیں کہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں. اینڈ وی ول انٹروڈیوس دیز تھنگس تھرو لیجسلیشن, تھرو رول میکنگ. اس میں شاید ہمیں ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ضرورت نہ پڑے. لا آن میرٹل پراپرٹی, میں کہتا ہوں ہم پہلے ذرا اپنے وہ قالین کھینچ لیں جو آپ کا حق آپ کو نہیں مل رہا, پھر اگلے پہ ہاتھ ڈالیں گے اگلی سٹیج کے اوپر. سو فرسٹ میک شور جو آپ کا حصہ ہے وہ تو کم از کم ہم انشور کروا لیں, لیکن وی آر اوپن فار اٹ. اس پہ بھی بیٹھیں گے, ضرور بات کریں گے. کین وی جسٹ رول آن گروپ 3 پہ لیجسلیشن ریلیٹڈ ٹو ویمن اینڈ گرلز فرام ریلیجس مینورٹیز. ہاں یہ ایسا ایک سبجیکٹ ہے جس پہ ہمیں یقیناً اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آئی ہیو بن ہیونگ میٹنگز بینگ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ود آر کرسچن کمیونٹی. آپ نے صحیح کہا کہ اس کے ڈفرینٹ سیکٹس ہیں جس طرح ہمارے ہاں ہیں, لیکن اگر ہم نے بھی مل جل کے مسلم فیملی لا آرڈیننس میں یہ چیزیں کرنی تھی, ایک ایسی فیلڈ جو مڈل فیلڈ ہو جہاں پہ ساروں کا کام چل سکے, اس میں بھی گنجائش ہے. اور آپ نے کہا, طاہرہ آپا نے یہاں پہ کہا تھا کہ دیر مسٹ بی ون یونیفائڈ کوڈ catering for all sects, religions. This should be for the people of Pakistan. تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے اس میں پھر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ کھلے گی. دعا کیجیے میرے لیے بھی اور نظام کے لیے بھی. جو ہو سکا وہ ضرور دیکھیں گے, لیکن جو ایگزسٹنگ ہے اس کو ہم ضرور امپروو کریں گے. اور جو آپ سے بات ہوئی ہے, میری کوئی 4 میٹنگز ہوئی ہیں اس پہ آپ کے ڈفرینٹ سیکٹس کے ساتھ, انہوں نے جو تجاویز دی ہیں وہ زیر غور ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے 18ویں ترمیم کے بعد بہت میجر ایک سی چینج ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن میں, جس میں لیجسلیشن بھی شامل ہے. صوبوں کے ظاہر ہے اپنے معاملات ہیں, لیکن 146 کا ذکر کیا گیا, وہ بھی کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن کہ آپ امپوز نہیں کر سکتے اور اس پہ ریزسٹنس آتی ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو نا ایک بڑے کے طور پہ ایک پیرنٹل رول بھی ہے, تو پھر اس کو پہلے خود اپنے آپ کو آفر کرنا چاہیے. وی آر لکی دیٹ وی ہیو
کمپیریٹیولی بیٹر ٹیریٹری اس حوالے سے کہ جہاں پہ تعلیم کا جو تھوڑا سا خواندگی بہتر ہے، جہاں پہ انفورسمنٹ آپ آسانی سے کروا سکتے ہیں، دیٹ از کیپٹل ٹیریٹری۔ تو اسے ہم ایک پائلٹ کے طور پہ لیا کریں، اور جو قانون سازی ہو یہاں سے انٹروڈیوس کر کے دکھائیں صوبوں کو کہ بھائی دیکھیں کتنا اچھا چل رہا ہے، آپ بھی کر کے دیکھ لیں، اور ہوگا۔ یہ میں نے ہم سے ایک دو چیزوں میں کیا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ ایٹ لیسٹ فار دی پرپز آف آئی سی ٹی ہم یہ انشاءاللہ العزیز اگلے آنے والے مہینوں میں جو یہ چینجز آپ چاہ رہے ہیں، ہمارے ایجنڈا پہ بھی وہی چینجز ہیں، ہم انہیں کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔